بدن یا کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور پتہ نہیں کون سا حصہ ہے، یاد نہیں رہا کس حصے پر نجاست لگی تھی، بچے کا پیشاب بیٹھنے لگا، بچے کا پیشاب پڑا تھا، بیڈ پر پڑا تھا، چارپائی پر پڑا تھا، کہیں بھی تو یاد نہیں آ رہا کہ بعین ہی کس جگہ پر وہ نجاست واقع ہوئی، تو بہتر تو ہے کہ وہ جسم یا کپڑا سارا دھو لے، اگر نہیں تو پھر ظن غالب جہاں اس کا گمان ہے کہ یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہوگی وہ جگہ پکڑے اور دھو ڈالے، اگر پھر اس سے نمازیں پڑھے گا تو اس کی نمازیں ہو جائیں گی، بعد میں اگر اور کوئی جگہ نکلے گی تو اعادہ نماز نہیں ہوگا، نماز لوٹائی نہیں جائے گی، تحری کر کے پڑھے گا، غور و فکر کر کے پڑھے گا، اور اگر غور و فکر کر کے پڑھ لی اور جگہ اور نکلی اور یقین آ گیا تو پھر وہ جگہ دھو ڈالے گا اور نمازوں کا اعادہ نہیں کرے گا، لوٹائے گا نہیں، اس کی نمازیں ہو جائیں گی۔ اگر بغیر سوچے سمجھے اس نے کوئی جگہ دھو ڈالی کہ یہی ہے، بعد میں وہ نہ نکلی تو پھر ان نمازوں کا اعادہ یعنی ان کو لٹایا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ آسانی کے لیے ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی بھی حصہ، اسی طرح وضو کر رہا تھا بعد میں یاد آیا کہ کوئی عضو وضو کا نہیں میں دھو سکا، تو شرعاً حکم ہے کہ وہ بایاں پاؤں دھو لے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔